اسلام نے عورت کو کمزور نہیں بنایا. حضرت ختیجہ بزنس وومن تھی، اسٹرانگ، انڈیپینڈنٹ، ایموشنلی انڈیپینڈنٹ تھی وہ. پر آج ہم عورتیں اتنی کمزور کیوں ہیں؟ ہم بس جو ہماری سوسائٹی نے ہمیں بتایا ہے، جو ہمارے گھر والوں نے ہمیں بتایا ہے، اسی پہ نہیں. اسلام میں یہ چیز صحیح نہیں ہے، اسلام میں وہ چیز صحیح نہیں ہے، اسلام نے ہمیں اس چیز سے روکا ہے. اسلام نے عورت کو کہیں بھی نہیں کہا کہ تم یہ نہیں کر سکتی، تم وہ نہیں کر سکتی. حضرت ختیجہ بزنس وومن تھی اور سب سے پہلی خاتون تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا. ہاؤ اسٹرانگ شی از. تو آج ہم کیا ہیں؟ ہمارا ٹوٹلی فوکسڈ عورتوں کا اپنے گھر پہ، اپنے بچوں پہ، اپنے میاں پہ، اپنے ان لاز میں. وہ خوش رہے بس وہ خوش رہیں، بس وہ خوش رہیں. اپنی آئیڈینٹی بھول گئی ہیں کہ ہم کیا ہیں، ہمارے ڈریمز کیا ہیں، ہمارے خواب کیا ہیں، ہماری آئیڈینٹی کیا ہے. سب بھول گئی ہیں، کچھ بھی یاد نہیں ہے ان کو. اپنا آپ انہوں نے بھلا دیا. اپنی رسپانسبلٹیز بھول گئی ہیں جو ایز اے مسلم وومن آپ لوگوں کی تھیں، وہ آپ لوگ بھول گئے ہیں. شادی بری بات نہیں ہے، I'm not against it. لیکن شادی کے بعد اپنی پوری زندگی اس پہ لٹا دینا، that's not the meaning of marriage. وہ آپ کا ایک رشتہ ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ بچوں کو سنبھالنا، بیوی کو سنبھالنا، ان لاز کو خوش کرنا ہی آپ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے آپ کی زندگی کی. اللہ نے آپ کو اس کے لیے پیدا نہیں کیا. اللہ کے نزدیک مرد عورت سیم ہے، کوئی رتبے میں بڑا نہیں ہے، کوئی کمتر نہیں ہے، کوئی مطلب اس کو برتری حاصل نہیں ہے. برتری صرف تقوی کی اس پہ حاصل ہے. مطلب عورتیں اتنا بچ جاتی ہیں کہ ان کو اپنی زندگی، اپنی خواہشات سب کو مارنا پڑتا ہے. مار دیتی ہیں اور پھر ان لاز بھی کسی کونے میں رو رو کے سڑ سڑ کے وہیں مر جاتی ہیں. یہ زندگی ہے؟ ایسی زندگی گزارنی ہے آپ نے؟ آپ خود ایسی زندگی گزار ہیں، پھر جب آپ کی بچیاں ہوں گی، آپ کی بیٹیاں ہوں گی، آپ ان کے مائنڈ میں بھی یہی بات ڈالیں گے. تو ہمیں مزید ایسی عورتیں نہیں چاہیے جو صرف وہی بات کریں جو سوسائٹی کے دماغ میں ڈالے، جن کے پاس خود کوئی نالج نہ ہو، جو اپنے حق کے لیے کوئی بات نہ کر سکے. ایسی وومنس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں وومن لیڈرز چاہیے جو بتائیں کہ ہم دنیا اور آخرت سب کو ساتھ لے کے چلتی ہیں. یہ نہیں کہ بس ایک ہی ان لاز کو پکڑا ہوا ہے، بچوں کو دیکھ رہے ہیں، ہسبینڈ کو دیکھ رہے ہیں، بس یہ آپ کی زندگی ہے. نو، دیٹس ناٹ یور لائف اینڈ دیٹس ناٹ اے پرپز آف یور لائف. اللہ نے سب کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا، اور ہر عورت کو اللہ نے صرف اسی مقصد کے لیے پیدا کیا کہ وہ اپنے بچوں کو دیکھے، اپنے شوہر کو دیکھے، اپنے جو ان لاز ہیں ان کو دیکھے، ان کو خوش رکھے. نہیں یار، آپ کی اپنی زندگی، آپ کی اپنی آئیڈینٹی ہے. آپ خود کیا ہو؟ آپ کو اپنی ورث کے لیے مردوں کی ویلیڈیشن کی ضرورت ہے. آپ کو اپنی عزت کے لیے اپنے ان لاز کی ویلیڈیشن کی ضرورت ہے کہ ہاں آپ ٹھیک ہو، ہاں تم صحیح ہو. نہیں، آپ خود کو کس طرح ٹریٹ کر رہے ہو؟ آپ نے اپنے اندر کی عورت، آپ نے اپنے اندر کی خوابوں کو مار دیا ہے بالکل. یہ جو عورتیں ہیں نا، مطلب یہ انسان، مطلب چلتی پھرتی لاشیں ہیں جن میں نہ کوئی فیلنگز ہے، نہ کوئی ان کی خواہشات ہے، نہ کوئی ان کے خواب ہے. ان کا بس کیا ہے، انہوں نے کھانا کھا لیا، بچوں نے کھانا کھا لیا، انہوں نے نہا لیا، انہوں نے کپڑے پہن لیے، انہوں نے یہ کر لیا، ساس نے یہ کر لیا، سسر نے وہ کر لیا. دیٹس اٹ. خود کھانا کھایا ہے، خود کچھ کیا ہے نہیں، اس کا نہیں پتا. باقی سب خوش ہیں، بس ٹھیک ہے. اپنی خوشی، اپنی خواہشات، اپنی زندگی، ان کے حقوق اپنی جگہ، ان سے کوئی مذائقہ، ان کا کوئی، میں نہیں کہہ رہی کہ ان کے حقوق کی نہیں، ان کے حقوق پورے کرو بھائی. اپنی زندگی بھی تو دیکھو نا.
اپنی زندگی آپ نے کیا کر دیا اپنی زندگی کے ساتھ؟ آپ کی کوئی زندگی نہیں ہے. اور کچھ عورتیں اپنی ورتھ صرف اس لیے بناتی ہیں کہ ہم خوبصورت ہیں. خوبصورت ہے تو بس ہم بہت ورتی ہیں. نو. اللہ نے کہا ہے کہ میں نے ہر انسان کو اس کے فارم میں بہت بہتر بنایا ہے. So why should you compare yourself to another woman? Why? آپ بہتر ہو, آپ بہترین ہو کیونکہ اللہ نے آپ کو بنایا ہے. اور اللہ نعوذ باللہ اللہ سے مسٹیک نہیں ہوتی. اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں کوئی عیب نہیں ہو سکتا. اپنے آپ کو یہ بات بتاؤ. اور آپ کو ویلیڈیشن کے لیے, اپنی خوبصورتی, اپنی ورتھ کے لیے کسی اور کی ویلیڈیشن کی ضرورت نہیں ہے. کوئی آپ کو سرٹیفکیٹ دے گا, ہاں تم پیاری ہو, تو آپ کہو گے ہاں میں پیاری ہوں. جب بہت سارے لوگ آپ کو ٹینشن دیں گے تو مینس یو آر بیوٹیفل, ادروائز یو آر ناٹ. نو, دیٹس رانگ کانسیپٹ. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. عزت اور ذلت دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے. انسانوں سے آپ عزت کی توقع رکھ رہے ہیں, انسانوں سے آپ توقع رکھ رہے ہیں کہ آپ سے خوش ہو جائیں گے. کبھی کوئی بھی آپ سے خوش نہیں ہوتا. آپ بے شک اپنی جان وار کے دے دو. اپنے آپ کے لیے کچھ کرو, اپنی آئیڈینٹی بتاؤ. آپ کرو کہ میں کیوں آئی ہوں اس دنیا میں. میں سے اپنے ان لاز کو خوش کرنے کے لیے اس دنیا میں آئی ہوں, یا میں اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے اس دنیا میں آئی ہوں, اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے اس دنیا میں آئی ہوں. اپنی خواہشات, اپنے خواب, وہ کہاں گئے؟ اور سب سے بڑی مسٹیک ہماری سوسائٹی کی ہے, ہمارے گھر کی ہے. بیٹی پیدا ہوتی نہیں ہے اور بس اس کے دماغ میں پیر ڈال دیتے ہیں, اس کی تو شادی ہی ہوگی, اس کی تو شادی ہی ہوگی, تم نے شادی ہی کرنی ہے. اور بیوی میں سے کوئی ایسی لڑکی نکل آئے جس میں مطلب پڑھنے کی چاہ ہو, اسپورٹس کا شوق ہو, کوئی اور بھی ٹیلنٹ اس میں ہو, وہ آگے بڑھنا چاہے تو اس کو ڈی موٹیویٹ کر دیتے ہیں. کیا کرو گی تم یہ کر کے؟ تم نے داخل برتن ہی دھونے, چولہا ہنڈی کرنی ہے, کیا کرو گی کیا کر کے؟ ہمارے معاشرے کو بس ایسی عورتیں چاہیے, ڈم رہے, کچھ بولے نہ, بس کٹ پتلیوں کی طرح آگے پیچھے ہوتی رہے. ایسی وومنس چاہیے ہمیں. ایسی وومنس آئیڈیل تو نہیں ہے ہمارے اسلام میں. ہسٹری آف اسلام دیکھیں نا, حضرت ختیجہ, حضرت فاطمہ, حضرت زینب, حضرت عائشہ, جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے. حضرت عائشہ پوری امت کی ٹیچر, حضرت فاطمہ جرت میں عورتوں کی سردار ہے. اور ہم ادھر کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں اپنے گھروں کو, اپنے ان لاز کو خوش کرنے سے ہی فرصت نہیں ہے. ہم اسے کام میں لگے ہوئے, اپنی ذمہ داریاں ایز اے مسلم وومن ہم بھول گئے کہ ہم نے اپنے اسلام کے لیے کیا کرنا ہے. اس کے حوالے سے بھی ہمیں ذمہ داریاں ہیں. لیکن نہیں, ہم ذرا اپنے ان لاز کو تو خوش کر لیں, ان کو کوئی پرابلم نہ ہو, ان کو کوئی شکایت نہ ہو ہم سے, بس. اور کچھ عورتیں ہم ویلیڈیشن لے لیں مردوں سے کہ ہم خوبصورت ہیں, ہم اٹریکٹیو ہیں, وی آر لوکنگ سو بیوٹیفل. ان کو اپنی ورتھ یہاں سے فیل ہوتی ہے. لیکن عزت اور ذلت اللہ دیتا ہے, یہ انسانوں کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. انسان کسی کو عزت دے ہی نہیں سکتا, نہ ذلت دے سکتا. سو اپنے کردار کو صاف رکھیں. اور ایک اسٹرانگ مسلم وومن مرد کے لیے اپنے آپ کو نہیں گراتی, مرد کے لیے نہیں روتی, اس کی اٹینشن حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو گندا نہیں کرتی.
کیونکہ جب اسلام نے آپ کو ڈگنیٹی دی ہے، عزت دی ہے، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ مطلب اپنی سو کولڈ ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے لڑکوں سے، مردوں سے ویلیڈیشنز لے رہی ہیں، ان کی اٹینشنز لے رہی ہیں، تاکہ آپ کو لگے کہ ہاں میں اچھی ہوں، میں وردی ہوں، میری کوئی قیمت ہے۔ کوئی قیمت نہیں ہوتی ایسی عورتوں کی۔ کچھ بڑا اپنے جنہوں نے بوائے فرینڈز بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ کچھ کہہ دو، ایسے اسلام سے ہوتا ہے کہ تم ایسے کپڑے پہن لو، یہ کر لو، نہیں میرے بوائے فرینڈ نے مجھے منع کیا ہوا ہے، یہ حرام ہوتے ہیں۔ تو بہن تمہارا رشتہ بہت حلال ہے، یہ تم نے جو بنایا ہوا ہے، شوہر ہے وہ تمہارا نکاح پڑھایا ہے صرف تمہارے ساتھ، انہوں نے مجھے منع کیا ہے کہ یہ حرام ہے، تمہارا رشتہ تو بہت حلال ہے بھائی۔ بات کرتے ہوئے سوچتی بھی نہیں ہے کہ ہم ایک مسلمان عورتیں ہیں، ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں، ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ مسلم وومن کمزور نہیں ہے، وہ گھر گھرستی کے ساتھ دنیا کو چلانا بھی جانتی ہے، اس کے پاس وہ بھی گر ہے۔ بس ہمارا کہ اچھے بن جاؤ، اپنی خواہشات کو مان لو، جو جیسا کرتا ہے اپنی خواہشات کا قتل کر دو۔ پھر کہتے ہیں کہ نہیں، اسلام میں عورتیں خاموش رہتی ہیں، عورتیں چپ رہتی ہیں، عورتوں کی کوئی رائے کی ویلیو نہیں ہے، اسلام میں ایسا ہی تھا۔ بھائی اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت عائشہ اتنی بڑی اسکالر، جنہوں نے بڑے بڑے لیڈرز کو دین سکھایا، اسلام سکھایا، سو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام میں عورت جو ہے وہ خاموش ہے، اس کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ یو کانٹ سے دیٹ۔ اور میں مردوں کو، عورتوں کو، سوسائٹی کو کیا ہی کہوں، ہمارے یہاں کی عورتیں ایسی ہیں، وہ تہ میں جانا ہی نہیں چاہتی کہ ہے کیا، ہمارا رسپانسبلٹی کیا ہے۔ بولتا ہے ان کو مطلب یہ لائف اچھی لگتی ہے، بس دوسروں کو خوش کرتے رہنا، بس کھانے پکا کے دیتے رہنا، وہ کھاتے رہیں گے، ہم خوش رہیں گے، بس کچھ کرنا، اپنی رسپانسبلٹی کو اٹھانا، وہ اٹھانا ہی نہیں چاہتی، بس کرنا ہی نہیں چاہتی۔ بس ہمیں اوپر اوپر کا نالج ہے تو ڈیپ تو ہم نے جانا ہی نہیں ہے۔ بھائی کیوں نہیں جانا؟ کوئی آپ کو آسانی سے ورگلائے گا، مطلب آپ اپنا راستہ چینج کر لیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو حقیقت کیا ہے۔ سو پلیز اپنی آنکھیں کھولیں، اپنی زندگی کو جئیں، اوروں کے لیے اپنی خوشیاں برباد نہ کریں، اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھیں، اور پلیز ہمیں لیڈرز وومن چاہیے، ہمیں اوروں کو خوش کرنے والی عورتیں نہیں چاہیے۔ تھینک یو۔